بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب وصل فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ جناب در قرار مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نسل صفا کی اصل ہے، وجہ وصل خدا ہیں، اللہ سے ملنے کا ذریعہ ہے، اور فصل ولایت یعنی ولایت کی جو فصل ہے، جو کاشت ہے، اس کا آپ دروازہ ہے۔ آپ کے بغیر، آپ کی شخصیت کے بغیر، آپ کے توسط کے بغیر، آپ کے وسیلہ کے بغیر ولایت کا دروازہ کسی پر بھی نہیں کھلا، نہ کھل سکتا ہے اور نہ قیامت تک کھلے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے یہ جو شعر ہے آپ کا، یہ شعر ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جو علماء اہل سنت نے اپنی اپنی کتب کے اندر، صوفیہ نے اپنی اپنی کتب کے اندر لکھی۔ بعض احباب کے بارے میں ہمارے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ وہ اس شعر پر تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ مقدمہ اگرچہ ہم صحابہ کا لڑ رہے ہیں، یہ بات کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ بات ہم ببانگے دول کہیں گے کہ مقدمہ ہم صحابہ کا لڑ رہے ہیں، صحابہ کے احترام کا لڑ رہے ہیں، صحابہ کی تعظیم اور صحابہ کے مقام اور مراتب اور فضائل کا لڑ رہے ہیں، لیکن معشوق محبوب ہمارے مولا علی ہیں۔ ہم مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی الکریم ہی سے محبت کرتے ہیں۔ آپ ہی کی محبت کی وجہ سے ہم شیخین کریمین کو افضل مانتے ہیں، آپ ہی کی محبت کی وجہ سے ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارض و کے معاملے میں کف لسان کرتے ہیں، اور آپ ہی کی محبت کی وجہ سے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد خان صاحب فاضل بریلوی رحمہ اللہ کا یہ جو شعر ہے، یہ صرف شعر کی حد تک ہی نہیں ہے بلکہ یہ مسلمہ ایک حقیقت ہے جو آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی اور مطلع القمرین شریف میں بھی جا بجا مقامات پر اور اپنی دیگر کتب میں بھی اس کا اظہار کیا ہے کہ آپ نے یہاں پر فتاوی رضویہ شریف کی، یہ میرے پاس 9ویں جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 810 اور 811 ہے، کیا فرماتے؟ کارخانہ ولایت کے فیض و برکات جو خدا کی بارگاہ سے اولیاء اللہ پر نازل ہوتے ہیں، پہلے ایک شخص پر اترتے ہیں اور اس شخص سے تقسیم ہو کر اولیاء وقت میں سے ہر ایک کو اس کے مرتبہ و استعداد کے مطابق پہنچتے ہیں، اور کسی ولی کو بھی اس کی وساطت کے بغیر کوئی فیض نہیں پہنچتا، کوئی فیض نہیں پہنچتا، اور اہل اللہ میں سے کوئی بھی اس کے وسیلہ کے بغیر درجہ ولایت نہیں پاتا۔ جزی اقطاب، اوتاد، ابدال، نجبا، نقبا اور تمام اقسام کے اولیاء اللہ اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں فتاوی شریف کے اندر، اس منصب بلند و بالا والے کو امام اور قطب الارشاد بالاسالہ کہتے ہیں، اور یہ منصب عالی ظہور آدم کے زمانے سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روح پاک کے لیے مقرر تھا، روح پاک کے لیے مقرر تھا۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس بات کو آپ نے لکھا ہے مولا کائنات کے بارے میں۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی یہ شعر کی دنیا تک محدود ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں، یہ مطلع القمرین کا میرے پاس صفحہ نمبر 77 ہے، یہاں پر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، اے عزیز صوفیہ کے دل سے پوچھ، جو احسانات ان پر اس جناب آسمان قباب کے ہیں، خدا تک وصول بے ان کے دامن پکڑے محال، یعنی اللہ تک پہنچنا ان کے دامن کو تھامے بغیر محال، اور رائے سلوک میں قدم رکھنا بے ان کی عنایت و اعانت کے خام خیال، یعنی کہ سلوک کی راہ میں، نیکی کی راہ میں، احسان کی راہ میں، روحانیت عرفانیت کی راہ میں، طریقت معرفت حقیقت کی راہ میں، شریعت کی راہ میں قدم رکھنا ان کی عنایت اور اعانت یعنی مدد کے بغیر محال، خام خیالی ہے۔ تکمیل و ارشاد باطنی کا صحرا اسی نوشاہ بزم عرفان کے سر ٹھہرا، غوث و کتب و ابدال و اوتاد اسی سرکار کے محتاج، اور طالبان وصل الہی کو اسی بارگاہ کی جبیں سائی معراج۔ یہ اعلیٰ حضرت نے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے،
ہاں علی ہے، ہاں علی ہے۔ اور اس کے علاوہ آگے چل کے آپ نے مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی کریم کے جو خصائص نقل کیے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسکرین پہ چل رہے ہیں کہ آپ نے یہاں تک کہا کہ پھر حضور کی بارگاہ میں یہ کار خطیر و منصب جلیل حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کو مرحمت ہوا، تمام اقطاب عالم اس جناب کے زیر حکم مدبرات الامر میں سروروں پر سروری، افسروں پر افسری، جملہ احکام عزل و نصب و عطا و منع و کن مکن انہی کی سرکار والا اقتدار سے شرف امدا پاتے ہیں۔ اور پھر آگے آپ نے بہت سارے فضائل حضور مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی کریم کے آپ نے ارشاد فرمائے، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ہیں، وہ بھی پڑھنے کا یہاں پر وقت نہیں ہے، اگر کسی نے اعتراض کیا تو پھر انشاءاللہ ہم ان سب کو پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ امام ربانی مجدد ثانی شیخ احمد سرندی نے اور اسی طریقے سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی اپنی کتب کے اندر سیف المسلول وغیرہ کے اندر تفسیر مظہری کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس راہ کے واصلوں کے پیشوا، یہ مکتوبات امام ربانی اس کی جلد نمبر 2 ہے اور یہ دفتر سوم ہے اور اس کا مکتوب نمبر 123 ہے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس راہ کے واصلوں کے پیشوا اور ان کے سر گروہ اور ان بزرگواروں کے فیض کا سرچشمہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، اور یہ عظیم الشان مرتبہ انہی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس مقام میں گویا آق حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں مبارک قدم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سر مبارک پر ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی اس مقام میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ میرے خیال میں حضرت امیر یعنی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی کریم وجود عنصری یعنی پیدائش سے پہلے بھی اسی مقام کی پناہ میں رہے ہیں جیسے کہ وجود عنصری کے بعد ہیں، اور اس راہ سے جس کسی کو فیض و ہدایت پہنچتا ہے انہی کے وسیلہ سے یعنی انہی کے وسیلہ سے پہنچتا ہے، کیونکہ اس راہ کا آخری نقطہ یہی ہے اور اس مقام کا مرکز انہی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ امام ربانی مجدد ثانی شیخ احمد سرندی نے لکھا، اور آپ کے علاوہ دیگر تمام صوفیہ کرام نے تقریباً اکثر صوفیہ کرام نے اس بات کو لکھا۔ تو یہ ایک شعر نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا انکار وہی کر سکتا ہے جس کے اندر ناسبیت کے جراثیم ہوں گے۔ الحمدللہ ہم اہل السنہ ہیں، ہمیں جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے فضائل آپ کے خصائص سے کوئی بھی مسئلہ کبھی بھی درپیش نہ ہوا نہ ہوگا۔ علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی۔